الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين۔ طلبہ عزیز، آج ہم حدیث نمبر 143 سے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دعا الرجل امرأته الى فراشہ، جب آدمی اپنی عورت کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ نہ آئے، فلم تأتیہ، اور وہ نہ آئے، فبات غضبان علیہا، تو خاوند وہ رات اس سے ناراضی کی حالت میں گزارے، لعنتھا الملائکۃ حتی تصبح، تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ عورت کے لیے خاوند کی اطاعت فرض و واجب ہے۔ اگر عذر شرعی نہ ہونے کے باوجود اطاعت سے انکار کریں گی تو غضب الہی کی مستحق قرار پائیں گی اور اس وقت تک اللہ کے یہاں ملعون مغضوب رہیں گی جب تک وہ اپنے خاوند کو راضی نہ کر لے گی۔ حدیث پاک میں ان عورتوں کے لیے سخت تنبیہ ہے جو اپنی بدمزاجی اور ضدی پن کی وجہ سے خاوند کی ناراضی کی پرواہ نہیں کرتی اور اپنی ضد غرور پر مصر رہتی ہے، اڑی رہتی ہے۔ حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالی تمام مخلوقات سے بالا آسمانوں پر یعنی عرش پر ہے۔ جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ دراصل دوسری احادیث میں اس طرح کے الفاظ ہے، الا کان الذی فی السماء ساخطا علیہا، یعنی جو آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے تو وہ اللہ جو آسمانوں میں ہیں اس پر ناراض ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے ہم نے مختصر سی تشریح یہ کی کہ اللہ تعالی تمام مخلوقات سے بالا آسمانوں پر یعنی عرش پر ہے، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ حدیث پاک میں کہا گیا، شوہر اپنی بیوی کو بستر کی طرف بلائے فلم تأتیہ، شوہر کے بلانے پر وہ نہ آئے، کہ اس عورت کو کوئی شرعی عذر مانے ہو تو الگ بات ہے، ورنہ شوہر کے بلانے پر وہ آ جائے۔ اس حدیث کی شرح میں علماء فرماتے ہیں کہ حالت حیض بھی عذر نہیں، کیونکہ اس صورت میں جمع نہیں کر سکتا مگر لوازم وطی، دواعی وطی یعنی بوسہ لینا، بدن کو بدن سے ملانا وغیرہ تو کر سکتا ہے۔ تو اس حالت میں شرمگاہ کے علاوہ باقی جسم کے حصوں سے تو وہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، لہذا
یہ بات خاص طور پر یاد رہے کہ حالت حیض بھی عذر نہیں. شوہر اگر ایسی حالت میں بیوی کو بلائے تو اس کو انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ وطی کرنا حرام ہے، لیکن جو دواعی وطی ہے، لوازم وطی ہے، یہ حرام نہیں ہے. حتی تصبح، محدثین رحمہم اللہ فرماتے ہیں رات کا ذکر فرمایا. فبات غضبان، اس کی تشریح ہو رہی ہے کہ محدثین رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں رات کا ذکر فرمایا، کیونکہ عموماً یہ صورت رات کو پیش آتی ہے. اگر دن میں یہ بات ہو تو پھر دن میں بھی عتاب ہوگا. حتی تصبح، اس حدیث سے بعض علماء نے ایک لطیف یہ نقطہ بھی لکھا ہے کہ خاوند کی شریعت کی نگاہ میں کتنی اہمیت ہے کہ اس کے جنسی جذبات کی تسکین کے بارے میں اللہ تعالی کے فرشتے ناراض ہو جاتے ہیں. تو اندازہ لگائیے اگر کوئی دینی معاملہ ہو اور اس پر خاوند ناراض ہو تو پھر یہ کتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا بإذنہ، کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ خاوند کی موجودگی میں، شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے. ولا تأذن فی بیتہ الا بإذنہ، اور نہ یہ جائز ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو اس کے گھر میں آنے کی اجازت دے. فوائد حدیث. نفلی روزہ رکھنے کی وجہ، روزہ نہ رکھنے کی وجہ. لا يحل لامرأة ان تصوم، علماء نے اس روزے سے نفلی روزہ مراد لیا ہے. علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شوہر کا حق بیوی سے فائدہ حاصل کرنے کا ہر وقت میں ہے. اگر بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ رکھتی ہے تو شوہر کا حق فوت ہونے کی وجہ سے یہ روزہ جائز نہیں ہوگا. شاہد وزوجها شاہد، علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر شوہر غائب ہو، سفر وغیرہ میں ہو، تو اب شوہر کی اجازت کے بغیر بھی یہ عورت روزہ رکھ سکتی ہے. ولا تأذن فی بیتہ الا بإذنہ، شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دے. یعنی شوہر کی طرف سے صراحتاً اجازت ہو یا ضمناً ہو. مثلا گھر میں مہمان وغیرہ آتے ہیں تو ان کا اکرام خاوند کی عدم موجودگی میں بھی کر دیا جاتا ہے. اس کی اجازت ضمناً ہوتی ہے، اس لیے یہ جائز ہوگا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها.
اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو یقیناً عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ فوائد حدیث۔ حدیث پاک میں فرمایا جا رہا ہے کہ شوہر کے بیوی پر اتنے زیادہ حقوق واجب ہوتے ہیں کہ غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا اگر کسی کو جائز ہوتا تو شوہر کے حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا تھا کہ بیوی اس کو سجدہ کرے، مگر شریعت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام میں غیر اللہ کا سجدہ مطلقاً حرام ہے۔ اس لیے بیوی اپنے شوہر کو سجدہ نہ کرے مگر اس کی اطاعت ضرور کرے گی۔ اسلام نے ہم کو سبق دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کسی شاعر نے عورتوں کو مخاطب ایسے ہی موقع کے لیے کیا ہے، سر جھکا دیں شوق سے حق کی اطاعت کے لیے، اور کیا شے ہے اسی کا نام تو اسلام ہے۔ وعن اسامة بن زید رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کے حق میں عورتوں سے زیادہ خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے وجود کے حسن و جمال کو مردوں کے لیے تمام فتنوں میں سب سے بڑا اور سب سے زیادہ خطرناک فتنہ قرار دیا ہے، جس کا مشاہدہ بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ بالعموم عورتوں کی ناجائز خواہشات کی تکمیل کے لیے ہی مرد رشوت خوری اور ناجائز ذرائع آمدنی اختیار کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اگر عورتیں نت نئے فیشنوں کے مطابق لباس اور زیورات پہننے کا شوق ترک کر کے سادگی کو اپنا لے تو مرد کو حرام ذرائع آمدنی اختیار کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ شادی بیاہ کے موقع پر عورتیں ہی تمام بےہودہ رسم و رواج کرنے پر مردوں کو آمادہ کرتی ہیں اور یوں حدود شریعت کی پامالی کے ساتھ بے پناہ اخراجات کا باعث بنتی ہے۔ اگر عورتیں دنیا کے رسم و رواج کی بجائے شریعت کو اہمیت دیں تو شادیاں بھی راحت و سکون کا باعث بن سکتی ہیں، جبکہ یہ آج کل ایک عذاب اور وبال جان بنی ہوئی ہیں۔ اسی طرح زندگی کے دیگر شعبوں میں بھی عورت کی حشر سامانیاں محتاج وضاحت نہیں۔ اللہ تعالی ان فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ حدیث پاک میں عورتوں کے فتنے کو تمام فتنوں میں سب سے بڑا اور سب سے زیادہ خطرناک فتنہ قرار دینے کی وجہ یہ ہے، جیسے کہ ایک دوسری روایت میں آتا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کا مکر اور فتنہ یہ شیطان کے فتنے سے بھی بڑا ہوا ہے، کیونکہ حق تعالی شانہ نے شیطان کے مکر کے بارے میں فرمایا کہ وہ ضعیف اور کمزور ہے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، مگر عورتوں کے مکر اور فتنے کے بارے میں قرآن کریم نے کہا ان کیدکن عظیم، تمہارا مکر بڑا ہے۔ نیز علماء فرماتے ہیں کہ عورتوں میں خواہشات اور دنیا کی حرص مردوں سے زیادہ ہوتی ہے، اور دوسری طرف مردوں کے طبائع عورتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ عورتوں کی محبت میں مرد لوگ دنیا کے حصول میں حرام امور کا بھی ارتکاب کر لیتے ہیں، جیسا کہ اوپر ابھی بتایا گیا۔ لیکن کچھ عورتیں اچھی بھی ہوتی ہیں، یہ بات یاد رہے کہ تمام عورتیں ایسی نہیں ہیں۔ بہت سی عورتیں مردوں سے زیادہ آخرت کی طرف متوجہ ہونے والی اور دوسروں کو آخرت کی طرف متوجہ کرنے والی بھی ہوتی ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔